استغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ جو پیچھے منافق اور یہودی کا واقعہ گزرا، اسی کے متعلق فرمایا کہ تحقیق کے بغیر صرف ظاہر حال کو دیکھ کر چور کو بری، اور جو بری تھا یہودی زید بن یاسمین، اس کو قصوروار ٹھہرا دینا تمہاری عصمت اور عظمت کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر استغفر اللہ، اللہ پاک سے معافی مانگو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ پاک گناہوں کو بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کی بات کو سن لیا، اس کی جھوٹی قسمیں، یہودیوں کی جھوٹی قسمیں منافقوں کی سن کر یہودی کو چور اور منافق کو بری کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان دغابازوں کی طرف ہو کر اللہ سے کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ لا تجادل، نہ جھگڑا کرو میرے پیغمبر ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آتے، دغا باز جھوٹے لوگ۔ عن الذین، لا تجادلوا عن الذین، نہ جھگڑا کرو آپ میرے پیغمبر ان لوگوں سے یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی لا یحب، نہیں دوست رکھتا، نہیں محبت کرتا، من اس شخص کے کان خوانا، جو ہے بہت خیانت کرنے والا، اثیما بڑا گناہگار، جن کی کیفیت یہ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان منافقین کا ذکر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بتا دیا، ان کی کیفیت، ان منافقین کی کیفیت تو یہ ہے لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے نہیں شرماتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، پیغمبر کے سامنے بھی نہیں شرماتے، وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو مشورے کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کر، لیکن اللہ کی تو ہر وقت علمی معیت ہوتی ہے، اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ جو بھی مشورے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر راضی نہیں ہوتا، اس واسطے اللہ رب العالمین نے ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اس واسطے نہیں چھپ سکتے کہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ،
جبکہ رات کو یہ مشورے کر رہے تھے، مالا جرا من القول، ان باتوں کے جو نہیں پسند کرتا اللہ تعالی، وکان اللہ، اللہ اکبر، ان کے اس مشورے کی کیا تخصیص، ان کے قول کی کیا تخصیص، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ پاک ساتھ ہے اس سے جو کرتے ہیں احاطہ کرنے والے اللہ تعالی۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ ہیں جھگڑے کرتے ہو تم ان سے، انہم، ان سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، پہلی حقیقت ان کی بیان کی، یستخفون من الناس سے، ان کی حقیقت صغریٰ کا بیان تھا، اور یہاں سے ہا انتم ہؤلاء میں ان کی حقیقت کبریٰ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اصل پیشی تو عدالت آخرت کی ہے۔ دنیا میں کسی سے کسی بھی بہانے کے ذریعے اگر بات بنا بھی لی گئی، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے بات بنا لی، تو کیا ہوتا؟ مومن کے لیے اصل خوف کی چیز تو اپنی آخرت کی عدالت ہوتی ہے۔ مومن آخرت کی عدالت سے ڈرتا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں دیکھو اور میرے رب کی عدالت، وہاں پر حقیقی انصاف ہوگا، جہاں کسی قسم کی تلبیس کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی، جھوٹی قسموں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ خطاب اس مجرم چور کی برادری اور محلہ والوں کے لیے ہے جنہوں نے سازش کر کے محروم مجرم کو چور ثابت قرار دیا، اور جو مجرم تھا اس کو چور، اس مجرم چور کی پشت پناہی کی، اور جو مجرم نہیں تھا ان کو چور ثابت کروا دیا اور اس کو چور بنا دیا، اس محلے اور برادری کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ پاک سے ان کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ دنیا تو ان کے لیے جھگڑے کر رہے ہوتے، سب کو جھوٹ، فریب، ڈاکہ جو بھی ہو، رشتہ دار، برادری، دوست، احباب سب ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن آج دیکھ لو میرے بھائی دوستو کہ قیامت والے دن جب ہوگا تو اللہ فرماتے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، قیامت والے دن ان کے لیے، ان کے حق میں کھڑے ہو کر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے اوپر ان کے کام بنانے والا؟ اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی تو اس وقت کوئی بھی اللہ کی عدالت سے بھاگ نہیں سکتا۔